ایک سادھو کو ملنے اس کا ایک دوست آیا۔ سادھو اپنے دوست سے مل کر بہت خوش تھا کیونکہ یہ ملاقات کافی عرصے کے بعد ہوئی تھی۔ حال چال پوچھنے کے بعد سادھو نے اپنے دوست کو اپنے ساتھ گاؤں چلنے کو کہا جہاں کچھ گھروں نے سادھو کی دعوت کی تھی۔ دوست نے جواب دیا، میرے کپڑے پرانے اور گندے ہیں اس لیے میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتا۔ سادھو نے دوست کو کہا، میرے پاس نئے کپڑے ہیں جو مجھے کسی نے 1 سال پہلے تحفتاً دیے تھے، لیکن میں نے وہ کپڑے نہیں پہنے اس لیے وہ ابھی بھی نئے ہیں۔ اگر تم مناسب سمجھو تو تم وہ کپڑے پہن لو۔ دوست نے خوشی خوشی سادھو کی پیشکش قبول کر لی۔ سادھو نے دوست کو وہ کپڑے دیے اور دوست وہ کپڑے لے کر کمرے میں چلا گیا۔ جب دوست وہ کپڑے پہن کر باہر نکلا تو سادھو اسے دیکھتا رہ گیا۔ سادھو کا دوست ان کپڑوں میں بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ سادھو کو خیال آیا کہ اسے وہ کپڑے رکھنے کی بجائے پہننے چاہیے تھے، لیکن کوئی بات نہیں، اب اس کے دوست نے یہ کپڑے پہن لیے ہیں تو یہ بھی خوشی کی بات ہے۔ جب وہ دعوت والے گھر پہنچے تو سادھو نے دوست کا تعارف کروایا۔ یہ میرا بہت ہی اچھا اور پیارا دوست ہے، یہ بہت ہی خوبصورت انسان ہے، لیکن جو کپڑے اس نے پہنے ہیں وہ میرے ہیں۔ یہ بات سن کر سادھو کا دوست بہت شرمندہ ہوا اور میزبان بھی حیران ہوئے، اور سب سے بری حالت سادھو کی تھی۔ وہ بڑا پشیمان لگ رہا تھا کہ اچانک اس کے منہ سے ایسی گھٹیا بات نکل گئی۔ میزبان کے گھر سے نکلنے کے بعد سادھو نے اپنے دوست سے معذرت کی اور کہا، مجھے پتہ نہیں مجھ سے یہ حرکت کیوں سرزد ہو گئی ہے، مجھے معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ سادھو کا دوست افسردہ تھا، لیکن اس نے سادھو کی اس حرکت کو اپنے من سے نکال دیا۔ سادھو اپنے دوست کو لے کر ایک دوسرے گھر میں داخل ہوا۔ گھر والوں نے ان کا استقبال کیا۔ سادھو میزبان سے اپنے دوست کا تعارف کروانے لگا۔ سادھو بولا، یہ میرے بہت ہی پیارے اور اچھے متر ہیں، یہ بہت ہی خوبصورت انسان ہیں، اور جو کپڑے انہوں نے پہنے ہیں وہ کپڑے ان کے ہی ہیں۔ سادھو کا دوست اور میزبان دونوں ہی حیران تھے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ سادھو کے دوست نے بھانپ لیا کہ میزبان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس نے سادھو کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں۔ اس گھر سے نکلنے کے بعد سادھو اپنے دوست سے پھر معافی مانگنے لگا اور کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم میں نے کیوں یہ بیہودہ بات کر دی، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ میں دوبارہ ایسی کوئی بات نہیں کروں گا۔ سادھو اپنے دوست کو لے کر ایک اور گھر میں داخل ہوا، اپنے دوست کا تعارف کروایا اور اس کے کپڑوں کی طرف اشارہ کر کے بولا، مجھ سے کپڑوں کے بارے میں مت پوچھئے گا۔ یہ کہانی نہ صرف حسد اور مادی ہوس کے اثرات کو اجاگر کرتی ہے، بلکہ اس پیچیدہ جذباتی کشمکش کو بھی بیان کرتی ہے جو انسان کبھی خود بھی پوری طرح نہیں سمجھ پاتا۔ کبھی ہم کسی چیز کی قدر نہیں کرتے، لیکن جب وہ کسی اور کے ہاتھ میں آتی ہے تو اچانک ہی اس کی خوبصورتی اور اہمیت ہمارے سامنے آ جاتی ہے، اور وہی چیز ہماری سوچ پر حاوی ہو جاتی ہے۔ اس میں انسانی نفسیات کا ایک اہم پہلو اجاگر ہوتا ہے، جہاں انسان اپنی ان بے قدری چیزوں کی اہمیت تب محسوس کرتا ہے جب وہ کسی اور کے ہاتھ میں آ جاتی ہیں۔ انسان اپنی نعمتوں کو بے قدر سمجھتا ہے، مگر جیسے ہی وہ کسی اور کے نصیب میں آ جاتی ہیں، دل میں ایک عجیب سی خلش جاگ اٹھتی ہے۔ اصل خوشی اس بات میں ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کی قدر کریں، اور جو بانٹ دیا ہے اسے دل سے قبول کریں۔